اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب کو یہاں جو مدعو کیا گیا ہے، ایک ایسا واقعہ جس کی مثال نہ ملتی ہے نہ مل سکتی ہے، اور میرے خیال سے کئی بار اس کو دہرایا بھی جاتا ہے، کئی بار ہم نے پورے عالم اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور آج یہاں پر میں نے اپنے ساتھ ہمارے تمام ہی مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے دوست ہیں، ان سب کو یہاں مدعو کیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے مدعو کیا ہے کہ چاہے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں پاکستانی ہمارے، چاہے سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں پاکستانی، ہندوازم سے ہمارے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے لوگ آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ان سب سے یہ سوال بھی کروں گا کہ کیا ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے اپنے تہوار مذہبی ہوں یا کسی اور چیز کے بھی ہوں، انہیں کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی یا کبھی ایسی کوئی چیز ہماری طرف سے کی گئی ہو جس سے یہ پریشان ہو؟ اور آپ کو یہ خود جواب دیں گے کہ ان کو ہر قسم کی آزادی بھی ہے، کیونکہ یہ خود پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں۔ لیکن یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اور قرآن مجید حکیم کی بے حرمتی کی گئی، اس پر ان کی خاموشی اور کرنے والے کو قرار واقعی سزا نہ دینا، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اس پر میں نے سویڈن کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں، ان کو ایک بہت ہی مزاحمتی خط تحریر کیا ہے، آج ان تک یہ پہنچ گیا ہے، میں اسے آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کی دل آزاری تو ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان اور کسی بھی مسلمان کا جو ایمان کی شروعات ہے وہ قرآن مجید حکیم سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ اسے اگر اسی طرح سے بار بار جو سویڈن کا واقعہ ہے دہرایا گیا تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ایک ایسی احتجاج کی شکل دنیا میں اختیار کر جائے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو خط لکھا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سویڈن کے سفیر اپنے ملک کو ارسال کریں گے اور ان کی حکومت کو اس پر پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر ایسا سلسلہ نہیں رکتا ہے اور معافی نہیں مانگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو OIC کا اجلاس، ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، ایک خط میں تھرو فارن منسٹری کے OIC میں بھی بھجواؤں گا، کیونکہ یہ بحیثیت گورنر نہیں، ایک بحیثیت مسلمان میرے ساتھ جو ہمارے مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مذہب ان کا ہو یا ہمارا، مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے جذبات اور اس کی زندگی اور موت جڑی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر آج آپ سب کو بلا کر یہ بات، کیونکہ میڈیا کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ آواز ہے کہ جو دنیا میں جاتی ہے، اور دنیا میں آواز پہنچانے کا واحد ذریعہ آپ لوگ ہیں۔ اور آج کیونکہ ہمارے مذہب پر بات اٹھائی گئی ہے، ہمارے اسلام پر بات اٹھائی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس آواز کو میڈیا بھی بہت زور و شور سے اٹھائے گا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے 2-3 روز میں ہی اس پر انہیں معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ معافی سے کم تو کسی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے جذبات ہوں چاہے سکھوں کے جذبات ہوں، آپ دیکھیں چاہے عیسائیوں اور ہندوؤں کے، پاکستان میں سبھی کو مذہبی جو رسومات ہیں اور ان کے جو مذاہب ہیں ان کی کھلی اجازت ہے۔ یہاں میرے دوست جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سبھی نے دیکھا
کہ ہم نے کس طرح سے جو بارڈر ہے اس کے اوپر گرو نانک کا جو گرودوارا ہے اس کے لیے تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی، اور ہم نے دل سے ان کو وہاں پر ان کی جتنی رسومات ہیں اس کی اجازت کے ساتھ ساتھ تمام فیسلٹیز کا انتظام اور انتظام کیا۔ اسی طرح سے ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، اسی طرح سے ہمارے ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن افسوس یہ جو سویڈن واقعہ ہوا ہے، میں اس کی بھرپور پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اس میں مزید پیش رفت نہ ہوئی تو آئندہ کا لاہ عمل احتجاج کی طرف ہوگا۔ میں اپنے کرسچن بھائی سے کہوں گا کہ یہ اس پہ کچھ بات کریں اور اپنے جذبات کی بات آپ کریں گے۔ میں فادر ماریو روڈرگس ہوں، میں آج کا کراچی کا قائم ہوں، اور آج میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ آج بشپ بینی ٹریوس کی طرف اور کارڈنل جوزف گوتھ کی طرف سے، ہمارے پورے مسیح برادری کی طرف سے، اور خاص طور پر ہمارے کاہن برادری کی طرف سے ہم اس واقعے کو پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم سب جتنے بھی مذاہب ہیں سب خدا کو مانتے ہیں، اور جو ہماری مقدس کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے، ہمیں دیا گیا ہے، چاہے بائبل مقدس ہو، چاہے قرآن مقدس ہو، چاہے بھگوان گیتا ہو، چاہے کوئی کسی اور مذہب کے، سکھوں کی جو مذہب ہے ان کا جو مقدس کتاب، پارسیوں کی مقدس کتاب، ہر ایک کا مقدس کتاب جو ہے خدا کی آواز ہے۔ اور اگر جس شخص نے، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، اگر ہم کسی شخص کے، کسی مذہب کے مقدس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اس کے مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی جو مقدس کتاب ہے ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بائبل میں پایا جاتا ہے، خدا کا کلام بھگوان گیتا میں پایا جاتا ہے، خدا کا کلام قرآن مقدس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو کرسچن کمیونٹی ہے کراچی کا اور پورے پاکستان کا، ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کا۔ ہمارے پوپ فرانسس جو ہے اس بات کو بہت واضح کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اگر ہم اس دنیا میں بسنا ہے، تو ہم نے ایک جماعت ہو کر ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہوئے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ٹوٹلی ڈس رسپیکٹ آف another ریلیجن ہے۔ اور آج میں ہمارے گورنر کی طرف سے اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے جو لیٹر بھیجا، جو پریس ریلیز بھیجا، وہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے آج بشپ بینی ٹریوس بھی آج اپنا وہ پریس ریلیز شائع کیا، میں پریس میں شیئر کروں گا آج۔ تو یہ اس میں بھی اس نے یہی باتیں لکھا ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، نہ کہ اس کو کنڈون کرتے ہیں۔ تو جہاں ایک ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سب ایک بنیں، اور یہاں وہ اس 81 کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر ہمارے آرچ بشپ بینی ٹریوس کی طرف سے، ہمارے کارڈنل جوزف گوتھ کی طرف سے، پاکستان کے تمام بشپس کی طرف سے، کاہن برادری کی طرف سے اور تمام مسیحیوں کی طرف سے ہم اس واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ اپنا نام دوبارہ بتائیے۔ فادر ماریو روڈرگس۔ یہ ہمارے سکھ بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام مگن ہے، میں پاکستان کونسل کا چیئرمین ہوں۔ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ سویڈن میں گزشتہ جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی، میں ہماری سکھ برادری کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ یہ شوگر اپنی بیرونی حرکت سے باز ہے، کیونکہ جہاں ظلم اور کئی مذہب میں آج
सिख ब्रादरी सबसे पहले वहाँ पर पहुँचती है। और मैं स्वीडन को ये कहा कि वो अपने उन्होंने हरकत से बाहर आए, वरना ये ना हो कि सिख ब्रादरी अपने मैदान अमल में आ जाए। और हमारे गुरु का भी फरमान है, बोलते सबसे पहले इंसान है अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उठिया, कौन भले कौन मंदे। सबसे पहले वो अल्लाह की नूर की मखलूक है, सबसे पहले इंसान है और एक अल्लाह के मानने वाले हैं। तो फिर इस तरह क्यों किया जाता है हमारे साथ? बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिर आप नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं विजय कुमार गिल महाराज, आल महाराज काउंसिल पाकिस्तान, आल पाकिस्तान महाराज काउंसिल का चेयरमैन हुए, झूलेलाल मंदिर का महाराज हूँ। हमारे पूरे महाराज काउंसिल की तरफ से, आल पाकिस्तान महाराज काउंसिल की तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की गई है और हम दोबारा से मज़म्मत कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये एक पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं और हम हर एहतजाज में शामिल रहे हैं, क्योंकि उस रब का, उस परमेश्वर का, यानी कि जिसके नाम से मतलब ये इस तरीके से कर रहे हैं कि उनके नाम पे मतलब उनके साथ बेरुमती का, तो वो अपनी ही बेरुमती कर रहे हैं असल देखा जाए तो। यहाँ पे मैं गवर्नर साहब से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम मुजाहरे कर करके भी थक गए, वो अपनी हरकतों से बात नहीं आए, तो थोड़ा सा स्टेप आप आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने का मतलब ये कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आज अच्छा हमें एक दोबारा से मंच मिला है, स्टेज मिला है कि इन तमाम ममालिक को ये एक दहशतगर्दी के ज़ुम्रे में आता है। जब कोई ममालिक, अभी भी आपने हालिया देखा होगा कि कई ममालिक हमें कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करें, और यहाँ पर स्वीडन की पार्लियामेंट ने कहा है कि इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, उनका ज़ाती अमल है। अरे भाई, आपके मुल्क में अगर ये दहशतगर्दी फैला रहा है, ज़ाती अमल है, तो फिर आप किसी और को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी को आप एक ज़ाती अमल कर रहे हैं। अगर उसके वालिदैन को कोई गाली दे दे या किसी को गाली दे दे तो उस पर आप बिगड़ जाते हैं, तो ये कई गुना, कई लाखों गुना ऊंची बात है। तो ये तो एक हर्ट करता है। परमेश्वर रब एक ही है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं एक और स्टेट देना चाहता हूँ कि हम बैनुल मज़ाहिब के हर प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमें जिस प्रोग्राम में भी कौंसिल जनरल वगैरह में जाए, तो वहाँ पहले से ये एक शर्त रखनी चाहिए कि आपके मुल्क में अगर इस किस्म के कोई वाक़यात होंगे तो हम आपका बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि अमन में और कौल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब उन ममालिक के कोई भी डे आते हैं तो हम उसमें शामिल होते हैं, नहीं होना चाहिए। ये एक हमारा एहतजाज होना चाहिए। और बाकायदा मैं माफ़ी की बात नहीं करूँगा, मैं बाकायदा कहूँगा कि एक OIC हो या हमारे गवर्नर साहब की तरफ से, हमारी तरफ से कंप्लेन लाउंच की जाए, उसके खिलाफ कंप्लेन, क्योंकि ये दुनिया का वातावरण एक उसका अमन व अमान खराब करने के मुताबिक है, जिसके ऊपर कई लोगों की जाने जा सकती है, और उसका जो जिम्मेदार है ये एक शैतान शख्स पे जाता है। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि किसी के ज़ाती अमल से उसके मजहबी जो दीगर होते हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। आपने देखा कि हर मज़हब के लोग यहाँ मौजूद है। हमारे आल पाकिस्तान महाराज की कौंसिल की तरफ से भी हर बलूचिस्तान से महाराज पंडित महेश शर्मा साहब आए हुए, यहाँ भी हमारे तमाम लोग मौजूद है। और पाकिस्तान में हम कैसे रहते हैं, गवर्नर साहब ने कहा था, तो मुल्क हमारा है, कोई आके देखे हम कैसे रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसी बात नहीं, शिकायत तो होती है और हम इन्हीं से हल कराते हैं। और ऐसी बात नहीं, इस किस्म के कोई वाक़यात भगवान का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े पुरसकून अंदाज से हम अपने मजहबी रस्मात वगैरह निभाते हैं, मुल्क हमारा है, हर चीज़ हमारी है। बाकी इसकी मैं दोबारा से पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं गवर्नर साहब से दोबारा गुजारिश करूँगा कि इससे प्रोग्रामों में जाने से पहले हमें उनका बायकॉट करना चाहिए, ताकि उन्हें एक एहसास हो कि आप ये बिल्कुल गलत करें और ये एक दहशतगर्दी के ज़ुम्रे में है, वो दहशतगर्द शैतान है, तो उसको उसकी सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। कोई शुक्रिया जी। मेरा नाम सलीम माइकल एडवोकेट है, मैं कैथलिक आर्चडायसिस का लीगल एडवाइज़र हूँ। मसीह तालीम और उस आदमी का फेथ, जो शख्स मसीह तालीम रखता है वो मेरा ख्याल है किसी को दुख और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता।
اور اسی محبت کو, اسی اخوت اور بھائی چارے کو آگے لے کے جاتے ہوئے فضیلت مآب بشپ پوپ فرانسس نے, کارڈنل جوزف ووڈس نے, بشپ بینی نے انٹرفیتھ پر پوری ایشیا میں, پوری دنیا میں محبت, بھائی چارے کو, اخوت کو, برادرانہ محبت کو فضیلت دینے کی کوشش کی, جس سے سلامتی اور امن فروغ پا رہا تھا. سویڈن کا رہنے والا شخص, یہ اس کی سازش ہے دنیا کے امن کو خراب کرنے کی, اور اس کی سازش ہے دو بڑے مذاہب کو آپس میں ٹکرانے کی. تو لہٰذا پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسیح اس افسوسناک اور اس افسوسناک حرکت پر پرزور مذمت بھی کرتے ہیں, اور سویڈن کی گورنمنٹ سے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ایسی تعلیم اور تربیت دے کہ وہ دوسروں کے مذاہب کو, دوسروں کی آسمانی کتابوں کو تکلیف نہ پہنچائے. کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں میجورٹیز ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے, اور وہ چاروں کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, بائبل پر, توریت پر, انجیل پر, زبور پر اور قرآن پاک پر. تو ہمیشہ پاکستان میں رہنے والوں نے اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک روشن مثال ہے کہ ان چاروں کتابوں پہ ایمان رکھنے والے لوگوں نے کبھی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے. لہٰذا یہ جو تکلیف ہے یہ دنیا کے امن کو تباہ کرے گی, دنیا کے امن کو اور اس کی سلامتی کو برباد کرے گی. ہم سویڈن گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے ایک ایک فرد سے اس افسوسناک واقعے کی معافی مانگے, اور جو شخص اس میں ملوث ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اسے کیفر کردار تک اور اس کو سزا دی جائے, اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک سبق ہوگا تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کا عمل نہ کرے جس سے باہمی محبت, دنیا کے امن اور دنیا کی سلامتی کو خطرہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان تمام ہی بین المذاہب کے لوگوں کو بٹھا کر بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے سویڈن گورنمنٹ کو اور باقی بھی لوگوں کو جو اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں. گو کہ اس قسم کی جو سازش یا گھناؤنی حرکتیں ہیں اس سے مذہب اسلام کا تو بال بیکا بھی نہیں کر سکتے. پوری تاریخ گواہ ہے اسلام کی کہ جب جب ایسے وار یا حرکتیں کی گئیں تو اس کو منہ کی ہی کھانی پڑی ہے اور اسلام اور ہمارا مذہب اور مضبوط ہوا ہے. لیکن آج کا یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام ہی بین المذاہب کے لوگوں نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے. ہم سب ایک پیج پر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فوری طور پہ فی الفور معافی سے شروع کر کے اس شخص کو عبرتناک سزا دینی چاہیے, یا پھر وہ ہمارے حوالے کریں تو پھر ہم اس کے اوپر کیس چلائیں. آپ میں سے کسی نے اگر کوئی سوال کریں. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایسی پریس کانفرنس ہوئی ہے, لیکن جو بائی کاٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں بہت ساری ایسی سویڈن کی چیزیں ہیں جو پاکستان میں یہاں پر ہے. اگر ہم کسی صرف ایک چیز کا بائی کاٹ کریں, کوئی بھی ایک چیز, تاکہ سمبل کے طور پر ہمیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان کی عوام اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور پھر ان کے ساتھ جو دیگر مذاہب کے یہاں رہنے والے ہیں انہیں کس تکلیف کا سامنا ہے. صفات کی سطح پر آپ نے خط بھی لکھا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ آئندہ ان کا کوئی پروگرام ہو تو انہیں یہ جواب دیا جائے کہ جب تک وہ والا واقعہ جو ہمارے دلوں کو بھی دکھاتا ہے اور ہمارے روح کو بھی تڑپاتا ہے اس معاملے کی وہ مذمت کریں یا اس کا کفارہ ادا کریں. کوئی ایک چیز کا بائیکاٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ کوئی میسج چاہیے کہ ہم باخبر بھی ہیں اور ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے پہلا کام تو یہ خط لکھ کر کیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان سے ضرور بات کر رہی ہے اور OIC کا ہنگامی اجلاس بھی اس وقت جاری ہے. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جواب کیا آتا ہے. اگر تو جواب شرمندگی, معافی اور اس شخص کو قرار واقعی سزا کا آتا ہے تو پھر ہم اس بات کو ان کی طرف سے قبول کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی جواب نہیں آتا تو بائیکاٹ تو پھر چھوٹی چیز ہے. کم از کم کوئی کچھ کرے یا نہ کرے, اس گورنر ہاؤس سے
اس گورنر کی طرف سے جو اعلانات ہوں گے وہ پھر آپ کے سامنے بلا کر آپ میڈیا کو بتا کر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ بہت۔ گورنر صاحب، یہ تو اچھا ہوا کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ ہیں، بہت اچھا میسج گیا ہے اسے۔ اس کی ضرورت صرف ایک کسی واقعے پہ نہیں ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومتوں کو اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو اپنی پوری مذہبی آزادی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس ملک میں بھی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کسی مندر کو جلانے کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی کسی گرجا گھر کو جلانے کا واقعہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں یہاں پر۔ ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقل بنیادوں پہ ایسی کوئی چیز ہو، تمام لوگ مل کے ان کو کنڈیم کر سکیں۔ دیکھیں عزیز بھائی، اگر کبھی ایسا واقعہ ہمارے صوبے میں یا ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہے، فوری بیان آتا ہے، فوری طور پر ہمارے لوگ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پورے ملک میں اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ سویڈن گورنمنٹ نے ابھی تک اس کی نہ مذمت کی ہے نہ اس پہ معافی مانگی ہے، کیونکہ یہ واقعہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے دل کی آزاری ہوئی ہے۔ ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام ہی لوگ اس وقت نالہ ہیں، ناراض ہیں، اداس ہیں۔ تو اگر تو وہاں جیسے آپ نے بات کی کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کئی دفعہ سازش کے تحت ہوتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور اس میں لوگوں کو قرار واقعی سزا بھی دلانے کی کوشش کی ہے فوری طور پہ، لیکن ایسا کچھ سویڈن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ اس لیے آج اس پریس کانفرنس کو بھی بلایا گیا اور اس آواز کو مزید مؤثر اور اٹھایا جائے گا۔ بس آخری سوال لے لو۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ایسا اگر نہیں ہوتا ہے تو فوری طور پہ آج تو ہم نے بین المذاہب کے مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا تھا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمام علماء کرام، تمام مسلک اور مسالک سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی کانفرنس بلا کر اپنے لائے عمل کا آئندہ کا اعلان کریں گے۔ اور جیسے کہ ہمارے چانڈیو بھائی نے کہا کہ پھر کچھ کر کر بھی دکھانا ہے، صرف زبانی کلامی اور پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ آپ سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو اس پہ کھڑا بھی رہتا ہوں، اس بات کے لیے آخری حد تک جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک نئی شروعات اور نئی جو 75 سالہ، مجھے کئی کاموں میں ہمارے چانڈیو بھائی کہتے ہیں جب میری ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو 75 سال میں کبھی نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی وہ رد عمل اس گورنر ہاؤس سے دیں گے جو 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔